أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات ہم رب کو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رب ہم کیا سمجھیں؟ اتنا مہربان رب جس کے بارے میں کل ہم نے ایک گفتگو تھوڑی سی کی، جلدی تھی تو احادیث سے بہت جلدی نکل گئے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. پھر حدیث میں ہمیں یہ کہا کہ تم جیسا گمان رکھو گے اللہ رب تمہارے لیے ویسا ہو جائے گا. یہ تو ایسی خبر ہے، اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. آپ آج تک جتنا اچھا گمان رکھا ہے خدا کے بارے میں اس سے مزید اچھا کر سکتے ہیں، مزید اچھا کر لیں. یہاں یہ عجیب کارخانہ ہے، کارخانہ کہنا بھی غلط ہے، بہت عجیب دنیا ہے. اتنی عجیب دنیا ہے، یہاں پر آپ نیت کریں آپ کو ثواب مل جاتا ہے، مفت، بالکل مفت. ابھی ہم تھوڑا بہت جو کام کر رہے ہیں دنیا میں، جہاں کوئی بھی کام نکلتا ہے ہم فوراً نیت کرتے ہیں یہ میں کروں گا. صرف ایسی زبانی نیت نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. نہ کر سکے اگر خدا نے کام لینا ہو تو لے لے گا، نہ لینا ہو ہم نے نیت تو کر لی. ابھی میں اگر آپ کو بتانا جو تو ہم نے کہاں کیا نیت پر رکھیے تو آج کا گھنٹہ تو نکل جائے گا. بھائی نیت کرو، خدا کو اچھا سمجھو، جو گمان رکھا ہوا جتنا رکھا اس سے آگے مزید گمان رکھو، اچھا گمان رکھو. اور جتنا بھی آپ اپنی حد کو بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کو رحمت خداوندی مزید نظر آتی چلی جائے گی، بے نہایت، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اتنا عجیب ہے کہ اسے جو چیز نہیں چاہیے ہوتی وہ آپ سے خرید لیتا ہے. یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا. فرض کر لیجئے کہ ہماری ساری گاڑیاں الیکٹرک ہو جائیں، گاڑیاں ہماری ساری الیکٹرک ہو گئی، باقی کارخانے بھی سارے الیکٹرک ہو گئے، ہمیں اب پیٹرول کی ضرورت ہی نہ رہے اور ہم پھر بھی پیٹرول خریدیں. ہم اتنے مہربان ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں ہو سکتے. ابھی اتنے مہربان ہوئے ہیں، ساتھ ہی ہمسائے سے سستی گیس مل رہی ہے اسے چھوڑ کے مہنگی گیس خریدتے ہیں. ابھی پتہ نہیں شاید یہ جو کچھ چل رہا ہے اس میں کوئی اجازت مل جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس درمیان میں اپنا یہ کام تو نکال لیں کہ بھائی ہمیں گیس تو لینے دیں. اگر آپ کو گیس کی پیٹرول کی ضرورت ہی نہ ہو پھر بھی آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. اللہ کو آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اور میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کو انبیاء، اولیاء، شہداء کی عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی خریدتا ہے. صرف خریدتا نہیں ہے، یعنی جناب سیدہ کی عبادت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جب جناب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں اللہ اپنے سارے فرشتوں کو بلا کر فخر کرتا ہے، دیکھو میری اماں کو. اسے بھول کے ہم ادھر ادھر اور چیزوں کو دیکھتے رہے. دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا
اب یہ دن ختم ہوتے جا رہا ہے، موضوع ایسا ہے کہ مجھ سے سمٹ بھی نہیں رہا. کل کسی نے یہ کچھ 2-4 سوال آئے. دیکھیں میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے اس کو میں ختم کروں گا، لیکن آپ کے ذہنوں میں ایسے سوال بھی آتے ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آئے تھے، ان کو میں نہیں ختم کر سکتا. کل 2-3 سوالات ایسے آئے جس کو ہم تھوڑا سا ایڈریس کریں گے اور ان کو بھی ختم کریں گے. اور ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب در اہل بیت میں نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں کوئی. آپ کوئی سوال کریں، میں ہو سکتا ہے ایک دن کہوں آج مجھے نہیں آتا لیکن کل میں جواب دے کے آ جاؤں گا. ایسا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے. ہمیں اتنا آتا ہے کہ ہم سوال کا جواب ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں، اتنے سے عالم ہم صرف، باقی جاہل ہیں اور اپنی جہالت پر شرمندہ بھی ہیں، اتنے جاہل ہیں. اور میں ہمیشہ ہر عشرے میں آخر میں معذرت خواہی کرتا ہوں، آپ اتنے لوگ آتے ہیں اور میں اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہوں. آخر مجھے شرم آتی کہ اتنے پڑھے لکھے عظیم لوگوں کا اتنا قیمتی وقت میں کن باتوں میں لے رہا ہوں. رب آپ سے ہر چیز کا خریدار ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک پیارا بچہ یہاں بالکل نزدیک آ گیا، ان کو تو کہانی سنانی پڑے گی. ہاں کہانی سنا. میاں بیوی تھے، صحرا نشین تھے، ڈیزرٹ میں رہتے تھے. ان کے پاس پاپا آ گیا، کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا، کوئی کاروبار بھی نہیں چل رہا تھا، چیزیں ختم ہو گئی. تو بیوی نے کہا کہ سنا ہے بادشاہ بہت سخی ہے، چلتے ہیں اسے جا کے کہتے ہیں کچھ دے دو. شوہر نے کہا ایسے ہی چلے جائیں خالی بھکاری بن کے، تو وہ تو محل میں نہیں گھسنے دے. کچھ ہمارے پاس ہوتا تو ہم جاتے کہ ہم بادشاہ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں، تو ہمیں کوئی جانے دیتا، بادشاہ ہمارا ہدیہ لیتا اور ہمیں زیادہ عطا کر دیتا. بادشاہ جو ہے، بیوی نے کہا میرے پاس ہے. تو یہ بیویاں بڑے کام کی ہوتی ہے، ان پہ اعتماد بھی کیا کریں اور مشکل وقت میں پوچھ بھی لیا کریں. مشکل بہت ہے، تم نے کچھ چھپایا ہوا ہے کہ کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک مٹکا ہے، اس میں نے آب نیسا محفوظ رکھا ہوا ہے. پانی تازہ گوارا پانی میں نے مٹکے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ پانی لے جا کر بادشاہ کو دیں گے، بادشاہ خوش ہوگا، ہمیں کوئی انعام دے گا. یہ صحرا نشین، صحرا میں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، صحرا میں پانی انتہائی قیمتی ہوتا ہے. یہ اس مٹکے کے لیے پہنچ گئے. دربار نے کہا کیوں؟ کہا ہدیہ دینا ہے. بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے بلا لیا، دیکھا پانی لائے ہیں. اس پانی کو اس نے لیا، اس مٹکے میں اس نے ہیرے جواہرات بھر دیے اور ان سے کہا بہت شکریہ، اب تم بہت قیمتی ہدیہ میرے لیے لائے ہو. اب یہ جاتے ہوئے تو ان کا حواس ہی نہیں تھا، ایسی پریشان حال گئے تھے، حواس باختہ محل میں گئے تھے. جب واپس آئے دیکھا کہ اس کی نہر میں سے دریا بہ رہا ہے، میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے. اس نے کہا جس کے محل سے دریا بہ رہا ہے اس کو ہم نے ایک مٹکا پانی کا دیا، اس مٹکے کی، اس پانی کی ضرورت اس کو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن کتنا سخی اس نے خرید لیا. اس نے اس کے بدلے ہمیں انعام دیا. ایسا کوئی بادشاہ ہوتا ہے دنیا میں؟ کوئی. یہ ایسی داستان ہے، کہانی ہے. کسی کو رات نہیں آئی تو اس نے یہ کہانی بنا دی. ایسا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہے، صرف ایک سخی ہے، آپ کا رب ہے. اسے نہیں چاہیے، اس کے پاس دریا تھا، آپ کا سجدہ کرتا ہے، اس کے پاس امام زمانہ کا سجدہ ہے، اس کے پاس حسین کا سجدہ آخر ہے، پھر بھی آپ کا سجدہ خریدتا ہے. صرف ایک ذات، وہ آپ کا رب. جتنا بھی ناز کرنا ہے اس رب پہ ناز کرو، جتنا بھی اچھا گمان رکھنا ہے اچھا گمان رکھو، جتنی بھی امیدیں باندھنی ہے کسی رب سے باندھو، کبھی مایوس نہیں ہوگے. ہاں
اس دنیا میں آزمائش ہوگی نہیں ہوگی، ابھی ہم کچھ مجالس بعد میں دیکھیں وہاں پہنچتے ہیں، آزمائش بھی ہوگی۔ کل میں نکل رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر خدا پہ حسن ظن رکھنا ہے تو یہ یہودی سب سے زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ پتہ ہے نا سب، تو یہودی جو ہے وہ سب سے زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں، تو وہ پھر بہتر ہو گئے، خدا ان کو نوازے گا۔ میں کہا نہیں، جو یہودی رکھتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے جاہل لوگ رکھتے ہیں، وہ حسن ظن نہیں ہے، وہ خوش فہمی ہے۔ حسن ظن اور ہوتا ہے، خوش فہمی اور ہوتی ہے۔ حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن یہ ہے کہ میں عبادت کروں اور عبادت کرنے کے بعد میں یہ امید رکھوں خدا اس کو قبول کر لے گا، کہ میری ناقص عبادت کو قبول کر لے گا۔ میں گناہ کروں، گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کروں اور یہ امید رکھوں کہ خدا معاف کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ حسن ظن۔ خوش فہمی کیا ہے؟ میں گناہ کیے چلے جاؤں اور امید رکھوں خدا معاف کر دے گا۔ بھائی خدا کیوں معاف کرے گا؟ آپ نے معافی مانگی ہی نہیں، آپ تو گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اطاعت ہی نہ کریں اور آپ کسی ٹائٹل کی وجہ سے کہ کیونکہ میں یہودی ہوں، کیونکہ میں نصرانی ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا چوزن ہوں، اس لیے مجھے اجازت ہے میں پورا کا پورا ایک شہر برباد کر دوں، 70,000 بندوں کو مار دوں، پھر بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسی غلط فہمی ہمیں بھی ہے نہیں؟ آپ دیکھ لیں، الگ الگ کر لیں، خوش فہمی کہاں ہے، غلط فہمی کہاں ہے۔ ہم مومن ہیں، مومن اتنا آسان تھوڑی ہے، ہم مومن ہیں، مومن جاہل نہیں ہوتا، مجھے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا۔ اگر ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ کسی ٹائٹل کی وجہ سے ہم جنت چلے جائیں گے، ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ خوش فہمی ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے۔ حسن ظن اگر میں ایک دو روایت جو کل میں نے پیش نہیں کی تھی تاکہ اس جگہ کو سمجھا سکوں، حسن الظن باللہ ان لا ترجو الا اللہ۔ حسن ظن کا مطلب یہ کہ صرف اللہ سے امید رکھو، ولا تخاف الا ذنبہ، اور خوف تمہیں اپنے گناہ کا ہو، اپنے گناہ کا خوف ہو، اپنے گناہ پہ پشیمانی ہو تو تمہارا حسن ظن ہے۔ اگر گناہ کر کے اور وہ بھی دیدہ دلیری سے گناہ کرتے چلے جاؤ اور کہو خدا بخشنے والا ہے، خدا کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میں کسی کا تھوڑا سا مال کھا لوں، میں تھوڑی سی رشوت دے لوں، میں فلاں کر لوں، اس سے خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حسن ظن۔ دوسری روایت ہے کیف تجدو، ایک شخص حالت احتضار میں، موت کے وقت رسول خدا اس کے سرانے پہنچ جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اپنا حال بتاؤ، وہ کہتے ہیں اجدنی اخاف ذنوبی وارجو رحمت ربی، میرے حال یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے لیکن امید ہے اللہ کی رحمت۔ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں موت سے، اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ ایک شخص آیا تھا رسول خدا کے پاس اور آ کے پوچھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ رسول خدا نے فرمایا رب۔ دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، کہ پھر تو مسئلہ حل، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے غفور الرحیم ہے اور میں جاؤں گناہ کرتا چلا جاؤں۔ خوش فہمی اور حسن ظن میں فرق کہاں ہے کہ میں اپنے حساب سے خوف میں رہوں، اپنے گناہ کے حساب سے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھوں۔ رسول خدا نے فرمایا جو اپنے وقت آخر ایسے دنیا سے جائے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ رہے گا، رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ آپ نے موت کے وقت صرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے
اللہ کی رحمت کا امید لگانی. آپ کو ساری رحمت مل جائے گی, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنا آسان جی ہے؟ آسان ہے نہیں؟ سب کر سکتے ہیں نہیں. جس کی زندگی بندگی پر نہ ہو آخر وقت سے یہ باتیں یاد ہی نہیں آئیں. اچھا جو آپ کو قبر میں نکیر منکر سوال کریں گے, کیا سوال کرتے ہیں جی؟ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, امام کون ہے؟ اس بچے کو بھی آتا ہے. جو مومن نہیں ہے اس نے بھی سن رکھا ہے, کافروں نے بھی یہ سن رکھا ہے. تو یہ کون سا مشکل ہے جواب دینا؟ پھر سوال کیوں کرتے ہیں؟ اتنا آسان سوال. قبر میں اس جواب صرف کون دے سکے گا؟ جس کا دنیا میں رب اللہ ہو, وہ وہاں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے. جہاں دنیا میں اگر اس کا رب یا اس کا الہ, اس کا معبود کوئی اور ہو, قبر میں وہ نہیں کہہ سکے گا. اتنا آسان ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ہے تو بہت آسان جی, لیکن قبر میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یہ جو خود فریبی ہے, لا یغرنکم باللہ الغرور, غرور. تم نے کیا کیا؟ یہ آیات 2-4 آیتیں ہیں. ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا اللہ کے بارے میں. ہم خود ایک غلط عقیدہ کرتے ہیں اور اس غلط عقیدے پہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ ایسا ہے. ایک اور کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں, ہم ایک غلط عقیدہ رکھتے ہیں, ایک ذاکر یا مولوی کو ممبر میں بٹھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں اتنے پیسے لے لو, ہمارا یہ عقیدہ بول دو, ہم نعرے وارے لگا دیں گے, تمہیں پیسے دے دیں گے, ہم جنت چلے جائیں گے. ابھی بھی اگر میں آپ لوگوں کو جنت میں بھیج دوں, آپ سب خوش ہوں گے؟ سب خوش ہوں گے. یہ ابھی ہماری عادت ہے. اور اس کے بعد یہ حرکتیں کرنے والے دنیا میں ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. دنیا میں جب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم غلط ہوتے, ہم ممبر ہیں, ابھی میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا, ہم اگر ممبر امام حسین کو غلط استعمال کر رہے ہوتے تو امام حسین تو ہماری گردن توڑ دیتے, ہماری تو زبان ہی چل ہو جاتی, ہم تو کچھ آگے کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہماری مجلس میں تو رش بڑھتا جا رہا ہے, ہماری چودراہٹ میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خیر لانفسہم. یہ جو ہم انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے لیے اچھا ہے. جناب زینب کبریٰ نے یزید سے اسی آیت کے ذریعے استدلال کیا تھا. یہ جو تمہیں مہلت ملی ہے, انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اور گناہ کر لیں. اچھا, رب کو جلدی کوئی نہیں ہوتی, ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے. کسی نے برا کیا, ہم کہتے ہیں کل ہی وہ نابود ہو جائے, اور رب کو کوئی جلدی نہیں. اس کو کسی کی معصیت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ پوری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے جلدی کس بات کی. اور پھر یہ ہے کہ ہے بڑا طاقتور, علی کل شیء قدیر, جو طاقتور ہوتا ہے اسے جلدی نہیں ہوتی. اگر میں کسی, اب آپ سے کسی سے میری لڑائی تو نہیں ہوگی, لیکن ایسے کہنے میں کیا, جو ابھی سب سے یہاں پہ طاقتور بیٹھا ہے اس سے اگر میری لڑائی ہو جائے اور میں اسے اگر گرا دوں, آپ کا مثال لے لیتے ہیں, میں اٹھنے دوں گا, کیا کوشش کروں؟ میں کوشش کروں گا جتنی لاتیں مار سکتا ہوں, مکے مار سکتا ہوں, یہ نہ اٹھے. کیوں؟ اگر یہ اٹھ گیا تو پھر میری خیر نہیں. لیکن اگر الٹا ہو,
طاقتور نے کمزور کو گرایا ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ اٹھنے دیتا ہے، وہ خود اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ کیوں اٹھنے دیتا ہے؟ تاکہ اور زور سے زمین پہ بٹ جائے، اسے تو کوئی خطرہ نہیں۔ خدا مہلت دیتا ہے۔ تو یہ خوش فہمی میں جو لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا تو دنیا تو ٹھیک چل رہی ہے، خدا کے ہاتھ میں ہی ہے دنیا۔ کل کسی نے یہ پوچھا تھا ہم سے کہ بھائی میری دنیا بہت خراب چل رہی تھی، میرے مسائل آ رہے تھے، آج مجھے پتا چلا کہ میرا یہ مسئلہ تھا اس لیے خراب۔ میں نے کہا نہیں رک جاؤ، یہ کوئی فیصلہ نہ کرو، ابھی اگلے مجالس آنے دو۔ اگر کسی کی کوئی زندگی خراب چل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا اس لیے خراب چل رہی ہے۔ کسی کی اچھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت نیک ہے اس لیے اچھی چل رہی ہے۔ یہ بالکل الگ دنیا ہے، یہ آپ کی دنیا سے بالکل الگ دنیا ہے اسی دنیا میں ہو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری ہی دنیا ہے، لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ یہود نصارہ کہتے ہیں نا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑا سا جہنم ٹچ کرے گا ہمیں، اس کے بعد بھیج دیں گے، ہم تو ہیں جنت کے لیے۔ ہم میں سے بھی کچھ کہتے ہیں اگر ہم جنت نہیں جائیں گے تو جنت خالی رہ جائے گی، اور کون جائے گا؟ اللہ کی جنت خالی رہ جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو نہیں بھیجے گا۔ جو اس قسم کا سوچتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ تو انشاءاللہ سب کیا ہیں؟ جنت میں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ آیت دقیقاً وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ خود کچھ کرتے ہیں، اس کو گھڑنے کے بعد اسے دین بناتے ہیں اور اس کے ذریعے خود دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ بھی کس کو دیتے ہیں؟ اپنے ہم۔ پیسے بھی کس کے خرچ ہوتے ہیں؟ اپنے۔ سبحان اللہ، اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں تو جنت چلا گیا۔ اب یہ جو خوش فہمی ہے یا حسن ظن ہے، اس میں اگر آپ آج کل جو جدید سائیکولوجی ہے اس میں یہ پازیٹیو تھنکنگ کی بڑی بات کرتے ہیں، پازیٹیو انرجی کی بہت بات کرتے ہیں۔ اور فرانس کے انقلاب کے بعد، فرانس کے انقلاب سے پہلے تمام انسانوں کا محور خدا تھا، صحیح تھا غلط تھا جیسا بھی تھا، محور خدا تھا، چرچ تھا، معبد تھا، مسجد تھی، سینیگاگ تھا، جو بھی تھا، محور خدا تھا، اور خدا کی محوریت پر سارے قوانین اور ساری دنیا چلتی تھی۔ فرانس کا جب انقلاب آیا اس کے بعد خدا کو نکال دیا اور سب کا سینٹر کسے کر دیا؟ انسان کو ہیومن کو۔ جب انسان سینٹر لوگوں نے پھر یہ پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو تھنکنگ اور اس کے اثرات پہ آپ اگر سنیں تو یہ گھنٹوں لیکچر بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں میننگ ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، پرپز ہونا چاہیے۔ آپ انسان سینٹر کرنے کے بعد کوئی چیز پازیٹیو رہتی ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہے اگر میں سمجھا پاؤں، یا نہیں تو جا کے سوچیے گا۔ اگر گاڈ سینٹر ہو، خدا محوری ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ پازیٹیو کس نے کرنا ہے؟ کسی ایسی طاقت نے کرنا ہے جس کے پاس پورا نظام ہو، جس نے پورا سسٹم بنایا ہو۔ دیکھیں میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ کسی بھی ایتھسٹ کو آپ گڈ مارننگ کہیں وہ خوش ہوتا ہے، دعا دیں وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کو میں نے ملینئر کر دیا، آپ خوش ہوں گے؟ کہیں گے اس کے اپنے پاس نہیں ہے، مجھے کیا ملینئر کرے گا؟ لیکن خوش ہو بھی نہیں رہے۔ میں نے کہا شاید ایسی فیک کوئی اسمائل دے دیں، وہ بھی نہیں دے رہے۔ یہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے اپنے بس میں نہیں ہے، مجھے کیا دے گا؟ آپ خوش نہیں ہو؟ تو میں نے آپ کو جب گڈ مارننگ کہا تو میرے گڈ کہنے سے آپ کی مارننگ کیسے گڈ ہو گئی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ اور سب کیوں خوش ہوتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ یہ در حقیقت دعا ہے، اور کوئی ہے جو گڈ کر سکتا ہے، شاید اس کی بات سن لے۔
تو پازیٹو تھنکنگ کب ہو سکتی ہے؟ جب خدا ہو، جب رب ہو، جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے بارے میں ہم اچھا سوچیں وہ اچھا کر دے گا، اس کے بارے میں برا سوچیں وہ برا کر دے گا۔ اگر ایک اور سمجھاؤں میں مثال، بارش ہوتی ہے، ہر جگہ برستی ہے، آپ کو اس کا تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بارش کے لیے آپ پیالہ لے کے گئے وہ چھوٹا ہے، آپ کا ظرف وجودی جتنا ہوگا اتنا آپ کو ملے گا۔ آپ کا ظرف وجودی چھوٹا ہو آپ کو کم ملے گا، ظرف وجودی بڑا ہو آپ کو زیادہ ملے گا۔ بارش کے لیے پیالہ ہے، پیالہ چھوٹا ہو کم ملے گا، بڑا ہو زیادہ ملے گا، بڑا ہو لیکن الٹا رکھیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اپنا ظرف وجودی جو کچھ خدا سے فیوزات مل رہے ہیں اس کے لیے اپنا ظرف وجودی بڑا کرنے کا ایک ہی راہ ہے، خدا کو بڑا سمجھو۔ اگر خدا کو بڑا سمجھو گے تمہارا ظرف بڑا ہو جائے گا، تمہارا ظرف بڑا ہو جائے تو بارش سے ڈیم بھی پانی لیتا ہے، آپ کی جو بھی آپ کے ہاں ہے، ہمارے باہر فاؤنٹین بنا ہے وہ بھی پانی لیتا ہے، اور یہ میدانوں میں پانی آتا ہے جو کہ بہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، امیر ہو گیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، غریب ہو گیا، انتم الفقراء الی اللہ، امیر ہو گیا۔ تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، غریب ہو گیا۔ تم اللہ کے محتاج ہو جس کے پاس سب کچھ ہے، امیر ہو گیا۔ پتہ نہیں سمجھا سکا ہے نہیں سمجھا۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہاں ایک اصطلاح ہے آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، ہیلپ لیسنس، لرنڈ ہیلپ لیسنس بھی ہے، ہیلپ لیسنس بھی ہے۔ ہیلپ لیس جو ہے، انسان اگر ہیلپ لیس ہو ماڈرن سائیکولوجی میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی ہیلپ لیس اگر قرآنی نفسیات میں آ جائے، قرآنی تعلیمات میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہیلپ لیس ہے خدا کی طرف۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ممکن ہیں۔ وہ ممکن کنٹینجنٹ والے معنی ہے، پتہ نہیں کتنوں کو پتا ہو سکتا، یعنی آپ محتاج ہیں، آپ کا وجود ہی کسی اور کا محتاج ہے۔ آپ کو یہ احساس ہو جائے، یہ علم ہو جائے کہ میرا وجود کسی کا محتاج ہے، جس کا میرا وجود محتاج ہے وہ میرا رب ہے، وہ فیاض ہے، وہ غنی ہے۔ دیکھیں یہی ہیلپ لیس جو اگر سائیکولوجی میں جا کے دیکھیں تو وہ کہے گا یہ ڈپریشن میں چلا گیا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے، اس کا اعتماد بنفس ختم ہو گیا۔ یہی اگر قرآن میں آ جائے، آپ کے اسلامی اور ہمارے عقائد میں آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم ہیلپ لیس ہیں، یعنی ہم خود سے کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، وہ اللہ ہم پر مہربان ہے کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے۔ ہیلپ لیسنس عام تعبیر میں کہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے، قرآنی تعبیر میں کہتا ہے تم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو۔ آپ جن اسباب کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں تو کسی اسباب کے ذریعے کریں گے، اسباب کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ آپ جن اسباب کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے وہ اسباب خدا کے ساتھ اور طرح ایکٹ کرتے ہیں، خدا کے بغیر اور طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ ایک لفظ جو ہمیں بہت غلط سکھایا جاتا ہے نا،
وہ ہے کانفیڈنس، اعتماد بے نفس. ہمیں سکھا جاتا ہے تم اپنے اوپر اعتماد کرو. اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں تم اللہ پر اعتماد کرو. کتنا فرق ہے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے داموں میں سے سب سے بڑا دام اعتماد بے نفس ہے، کہ انسان اپنے نفس پہ اعتماد کرے. دیکھیں ہم اردو میں اعتماد بے نفس کہتے ہیں، کانفیڈنس انگلش کا بھی اعتماد بے نفس ہی ہے، تھوڑا سا اس کو شارٹ کیا ہو. ہم نے اللہ پر اعتماد کرنا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ کہتا ہے مجھ پر اعتماد کرو میں کافی ہوں. اس سے بڑی آفر کس کو آ سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ میں کنٹرول کروں گا، میں چیزوں کو بناؤں گا، میں اپنا مستقبل سنواروں گا، میں دیکھ لوں گا. یہ نفس یہ کہہ رہا ہوں. معاشرہ بھی کیا کہتا ہے؟ تم اپنے اندر یہ اعتماد پہ نفس پیدا کرو کہ تم خود کر لو گے. خدا کیا کہتا ہے؟ چھوڑو تم کیا کر سکتے ہو، یہ اتنی کمپلیکس میں نے دنیا بنائی ہے، تمہیں جب تک سمجھ آئے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم تو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہیں نا، باقی جو ریٹائر ہیں ان سے پوچھو کس الوژن میں وہم میں زندگی گزار دی. اور ختم ہونے کے بعد پتہ چلا یار ایسا تو تھا ہی نہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ریٹائرڈ آفیسران بیٹھے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کتنا زور تھا، ہماری کتنی عزت تھی. یہ تو اس کرسی کی تھی، یہ وردی کی تھی، وہ گئی، سب کچھ گیا، وہ نفس ختم ہو گیا. اگر اللہ پر اعتماد ہو، وہ کہتا ہے مجھ پہ اگر اعتماد کرتے ہو تو میں کافی ہوں. یہ ہمیں سمجھ میں کب آتا ہے؟ جب ہم مشکل میں آ جائیں، بحران میں آ جائیں. بحران، مشکل، بھنور میں کشتی پھنس جائے، تمام وسائل جس کے بارے میں ہمیں خیال تھا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، فلاں ڈاکٹر میرا جاننے والا ہے وہ میرے کام آئے گا. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھنا ہے، وہ ناراض نہ ہو، وہ میرے کام آئیں گے، اور فلاں میرے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کام آئے گا، فلاں انشورنس میری یہ کام آئے گی، میری پی آر اور فلاں میں نے یہ بنا رکھی وہ کام آئے گی. جب ایسا مرض آئے ان میں سے کچھ بھی کام نہ آئے تو پھر خدا یاد آتا ہے. بھائی جب بحران میں نہیں ہو، جوانی میں ہو، آسانی میں ہو، عیش میں ہو، سب چیزیں ٹھیک ہیں، تب بھی تم رب کے اتنے ہی محتاج ہو جو بحران میں ہو. بھائی سب کچھ رب کا ہے، میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہمارے جسم کا اندر کتنا کمپلیکس ہے اور ہمارا کچھ بھی اس پہ اختیار نہیں. بحران میں کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی فائدہ اٹھا کر رب سے انکار کرا دیں کہ اگر خدا ہو ہے تو مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی، میں ہی کیوں. میرا استحقاق کیا بنتا ہے کہ میں جو زندگی سوچ رہا ہوں اس طرح کی زندگی گزاروں؟ میرا کون سا استحقاق ہے جس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ کیوں لیا، مجھ سے صحت کیوں لے لی، مجھ پہ خدا نے ظلم کیوں کیا؟ میرا استحقاق کیا ہے؟ کس بنا پہ میں کہہ رہا ہوں؟ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پچھلے سال کا 18 سالہ جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. افسوس تو بہت ہو، ان کو بھی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی کہ یار اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے کہ 18 سال ایک خوبصورت وجود خدا نے تمہیں دیے رکھا، تم نے اتنا انجوائے کیا اس کے ساتھ. بہت سو کو تو یہ بھی نہیں دیا. اتنے اچھے دن تمہارے 18 سال میں گزرے نہیں گزرے، ٹھیک ہے اس کی امانت تھی، 18 سال تم نے انجوائے کیا، اب وہ امانت اس نے لے لی، ختم. اتنا آسان. اگر خدا کے ساتھ رہ کر اس دنیا کو دیکھا جائے، ان مشکلات کو دیکھا جائے، ان آلام کو دیکھا جائے تو بہت آسان ہو جائے.
اور ہمارے تو اور آسان ہے. ہم یہ جو مصائب پڑھتے ہیں، محرم ہے، اور ہم ان مصائب کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتے، ان سے بڑی ہستیاں تو کوئی نہیں ہو سکتی. خدا کو ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہو سکتا. جب ان پر مصائب اور آلام آ رہے ہیں، اور ان پر مصائب اور آلام آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے، نہیں، سب کچھ صحیح ہوا ہے، اس لیے مصیبت آ رہی ہے. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس اور ان کا مجھ پہ فلاں مصیبت آئی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے، وہ پتہ نہیں دور سے میرے پاس میں چلے کہ میں مختلف مولویوں کے پاس گیا ہوں. کسی نے کہا یہ والے گناہ کی وجہ سے، کسی نے کہا. میں نے کہا تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ جو مشکل آئی ہے یہ گناہ کی وجہ سے آئی؟ یہ فیصلہ کیسے کر لیا ہے؟ پہلے مجھے اس لیے تو قانع کرو کہ یہ جو مشکل آئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اس کے بعد ہم مل کے گناہ ڈھونڈتے ہیں. ارے کیا ہوا اس مشکل کے بعد؟ کہا مشکل سے پہلے بڑی عیش و عشرت تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مشکل کے بعد یہ ختم ہو گیا نا. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تو حیثیت ہی نہیں کہ آپ کے پاس 4 گاڑیاں تھیں یا 2 گاڑیاں تھیں، ابھی آپ اپنے 2 پاؤں پہ چلنا شروع کر دیا. اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. ساری بیماریاں اسی وجہ سے کہ آپ ان 2 ٹانگوں کا استعمال نہیں کرتے. یہ تو کوئی مشکل نہیں، یہ تو کوئی زندگی کا کوئی اتار چڑھاؤ ہی نہیں. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ کہا اس وقت میں غفلت میں تھا، اب مجھے خدا کی شناخت ہو گئی کہ یہ مصیبت نہیں تھی، یہ تو نعمت تھی. اب تلاش کرو یہ نعمت کس ثواب کی وجہ سے، کس کی دعا کی وجہ سے آئی. یہ ٹوٹل مختلف دنیا ہے. یہ جو ہماری عام طور پہ دنیا ہے اس سے بالکل الگ. ہم عام طور پہ جیسا سوچتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسی ایک الوژن میں، وہم میں، تخیل میں، کسی ویڈیو گیم میں ہیں ہم لوگ. کچھ بھی نہیں، جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. موبائل میں بچے یوں کرتے رہتے ہیں، کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے دنیا اور ہوتی ہے. یہ گیم بنانے والے خوب پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں نہیں پتا. ہم اہل بیت کے ماننے، ہمیں بہت آسان ہے ان سب چیزوں کو سمجھنا. جو اہل بیت سے دور ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. آج جن شہیدوں کا ذکر کرنا ہے وہ ایک ماں کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں. اچھا، مصیبت معمولاً اون محمد کی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس مصیبت میں میری نگاہ زیادہ تر ماں پر ہے. یہ اون محمد پر مصیبت نہیں ہے، یہ در حقیقت ماں کی مصیبت. ایک ماں جسے پتا چلا کہ بھائی سفر پہ جا رہا ہے، بھائی کے پاس آئے اور فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر پہ آنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا میں امام وقت ہوں، میں تمہیں اجازت دے سکتا ہوں، لیکن جاؤ اپنے شوہر سے اجازت دو. عبداللہ کے پاس آئے، امام کا حکم ہے تم سے اجازت دو. فرمایا مشکل سفر ہے، اس مشکل سفر میں مشکلات آتی ہیں، صدقے سے مشکلات ٹل جاتی ہیں. اور محمد کو ساتھ لے جاؤ، اگر حسین پہ مشکل آئے تو انہیں قربان کر دینا. کربلا آ گئے. جن ماؤں کے جوان بیٹے تھے وہ بہت خوش تھے. ہمارے کڑیل جوان حسین کے کام آئے. جن کے بچے چھوٹے تھے ان کو فکر لاحق تھے. شہداء کا سلسلہ شروع ہوا. اور محمد بار بار ماموں کے پاس آتے ہیں، مرنے کی اجازت مانگتے ہیں. ماموں کے لیے کیسے ممکن ہے اپنے پھول جیسے بھانجوں کو مرنے کی اجازت دے دیں؟ جب کسی صورت اجازت نہیں ملی
زینب کبریٰ خود آئی اور ماں زہرا کا واسطہ دیا. کہا بھیا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کل ماں کے سامنے میں شرمندہ ہوں گے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میری تعجیل کی دعا کرو اور خدا کو زینب کبریٰ کا واسطہ دو. اجرکم علی اللہ. واسطہ ایسا تھا امام کو اجازت دینی پڑی. اب ماں خوش ہے. تبرکات کا صندوق کھلا. جعفر طیار کا امامہ محمد کے سر پہ رکھا. حیدر کرار کا امامہ اون کے سر پہ رکھا. کہا بچوں تم اگر چھوٹے ہو تو کیا ہوا, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, جاؤ جا کے لڑنا, داد شجاعت دینا. دونوں ساتھ گئے, لڑ رہے تھے. اون پہلے زمین پہ گرا. ایک قاتل نے سر تن سے جدا کرنا چاہا, محمد نے حملہ کیا. خلاصہ یہ ہے جب دونوں شہید ہو گئے ماموں کو آواز دی جتنے بھی شہید ہوتے تھے. جب تک علی اکبر ساتھ تھے, عباس ساتھ تھے, امام حسین کے ساتھ جاتے تھے. ایک کا لاشا اکبر نے اٹھایا, ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا. جو بھی لاش خیام میں آتی تھی زینب پڑھ کر استقبال کرتی تھی. اب دو بچوں کی لاشیں آئے, زینب کہیں نظر نہیں آ رہی. زینب کو تلاش کیا اور پوچھتے خیمہ سر سجدے میں, خدایا تیرا شکر تو نے میری قربانی. اجرکم علی اللہ. یہ اردو کی ہری ماں ہے. یقیناً جس کے اون و محبت جیسے بچے ہوں, جس نے اپنے بھائی کا داغ بھی دیکھا ہو, جس نے علی اکبر کا داغ بھی دیکھا ہو, وہ اس داغ کو کیسے بلا سکتی ہے. لیکن آپ کو رونے کی اجازت ہے, آپ رو کر گریہ کر سکتے ہیں, لیکن زینب اپنے بچوں پہ رو نہیں رہی. ہر منزل پر بہت سی منزلیں آئی, زینب اون و محمد پر نہیں روئی. اس لیے کہ اگر زینب اون و محمد پر روتی تو لیلا کو کون سہارا دیتا, رباع کو کون سہارا دیتا. یہ کاروان زینب میر کاروان ہے, پورے کاروان کو زینب نے سنبھالا ہوا ہے. منزلیں طے ہوتی گئی. سب سے مشکل منزل شروع میں ہی آ گئی. جن کے بچے چھوٹے تھے ان کے لیے یہ منزل سخت ہے. نمازوں میں پڑھ سکوں, آپ سن سکیں. سلسلہ شروع ہوا سروں کو نیک دھوکے میں بلند کرنے کا. سر سجائے جانے شروع ہوئے. اب جو بچوں کے سر آئے سر چھوٹے ہیں, نیزے کی علی بڑی ہے. رباب چلائی میرے بچے کی خیر. باقی ماؤں نے گریہ کیا. زینب نے اپنے بچوں کا نام نہ لیا. لعین تھے اس کاروان میں. یہ جب بھی کوئی منزل آتی سروں کو دوبارہ میزوں پہ نصب کرتے, بیویوں کے پاس لے آتے. لوگ تماشا دیکھنے آئے. جب کوبا آئی لوگوں نے نیزے پہ سروں کو بلند کیا. لوگ تماشا دیکھنے آ گئے. نیزے پہ سر بیویوں کے قریب آ گیا. جب ان دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے سر زینب کے قریب لائے گئے, کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا. دیکھنے والوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے.
اجرکم علی اللہ. یہ مقتل میں نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال زینب نے کبھی ان سروں کی طرف دیکھا بھی ہو، کیونکہ ایک سر ایسا تھا جس میں زینب کی جان تھی. زینب ہمیشہ اپنے حسین کو دیکھتی رہتی تھی. مقتل میں یہ بات ضرور ہے حسین کی آنکھیں نوکے نیزے پہ کھلی رہتی تھی. جب ادھر ادھر دیکھتے آنکھیں کھلی رہتی تھی. جب سر زینب کی طرف موڑ دیا جاتا حسین آنکھیں بند کرتے. غیرت کا امام کس طرح اپنی بہن کو بے مخنہ چادر دے سکتا ہے؟ غیرت کا امام کس طرح نامحرموں کے نرغے میں اپنی بہن کو دیکھ سکتا ہے؟ اجرکم علی اللہ. یہ منزلیں طے ہوتی چلی گئی. ایک منزل وہ بھی آئی جب زندان میں سر واپس آنا شروع ہوئے. ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں یہ روایت جھوٹی ہو لیکن مقتل میں موجود ہے. جب سر آنا شروع ہوئے سب سے پہلے امام کا سر آیا. جب وہ سر آیا زینب کے رونے پر آیا. ایک لعین دشت سر کو لے کر آیا اور سر کو بالوں سے پکڑ کر سکینہ کی طرف اچھال لیا. جس بہن نے یہ منظر دیکھا ہو وہ اپنے بچوں کا سر کہاں لے، اپنے بچوں پہ کہاں گریا کرے. اس کے گریے میں ہمیشہ حسین رہا. منزل اور آ گئی اور وہیں پر جب کربلا پہنچے ہر بیوی اپنے عزیز کے قبر پر جا کر گریا کرنا شروع کیا. زینب وہاں بھی حسین کے قبر پر آئی. حسین حسین کرتی رہی. یہ کارواں مدینہ پہنچا. مدینے میں یہ دکھیاری ماں جب قبر رسول پر پہنچی قبر رسول پر حیابانے ہوئی. ہاتھ اٹھا کر اپنے دادیانوں کے نشان رسول کو دکھا نہ سکی لیکن رسول کو یہ بتاتی رہی کربلا میں آپ کے کلمہ پڑھنے والے حسین کو ذبح کرتے رہے. اجرکم علی اللہ. اب پھر ماں کی قبر پر آئے، ماں کو اپنے زخم دکھائے، ماں کو حسین کی مظلومیت بتائے. اور محمد کا نام وہاں بھی نہ لیا. یہ شریکت الحسین، یہ ثانیہ زہرا، ام المصائب، تمام منازل طے کرنے کے بعد تمام بیویوں کو